ارشاد سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں ارشاد سپیکس اور میں ہوں ارشاد احمد خان۔ ناظرین، نبوت کی کرنیں غار حرا سے نکلی تو اس کا عکس سب سے پہلے مکہ کے معاشرے پر پڑا، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مشہور اور معروف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح اس نئی مذہب کا علم مکہ کے سرداروں اور لوگوں کو سب سے پہلے ہوا۔ مکہ میں اس وقت دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو واضح طور پر کافر تھے اور دین اسلام کے سخت مخالف تھے، دوسرا طبقہ ضعیف مسلمانوں کا تھا جو کٹر اور پکے مسلمان تھے۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لبیک کہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر قبول اسلام کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ مکہ میں یہودی اور عیسائی آبادی نہ تھی، بلکہ دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل اور بت پرستی تھی۔ اس کے برعکس مدینہ کا معاشرہ کئی اعتبار سے مکہ سے مختلف تھا۔ پہلا فرقہ یہ تھا کہ مکہ کی زندگی میں منافق طبقہ موجود نہیں تھا، کھل کر لوگ مسلمان تھے یا کھل کر کافر تھے، جبکہ مدینہ میں ایک بڑا طبقہ منافقوں کا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ طبقہ مالدار، مؤثر اور باوقار تھا۔ اس نے اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے پلان بنائے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پلان بھی بنایا، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حیات پاک کا خود محافظ تھا، اس لیے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ منافقین مدینہ میں سب سے پہلا اور اہم نام عبداللہ بن ابی ابن سلول کا ہے۔ اوس اور خزرج بنی قیل کے اولاد تھے اور ریمنی تھے۔ یمنی اور مزری قبائل میں باہم سخت جنگ و جدال تھا، مگر حکمت خداوندی دیکھیے کہ اپنے پاسبان پائمی یمنی قبائل سے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں یمنی اور مزری تنازعات نہیں ابھرے۔ انصاری مدینہ یمنی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزری تھے۔ یہ دو عناصر اسلامی تاریخ کے مطالعے کے لیے اشد ضروری ہے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے دادی کے نام سے معروف تھا۔ اس کے دادی کا نام سلول تھا اور وہ ابن سلول کہلاتا تھا، اور اوس و خزرج دونوں کے متفقہ طور پر طے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس کو تاج پہنانے کی ساری تیاری بھی کر لی گئی تھی۔ اس درمیان میں نبوت کے شعاع مدینہ میں پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وجہ سے صورتحال بدل گئی۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول نہایت متمول تھا، بہت خوبصورت اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ مدینہ میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ قبیلے خزرج کا سردار تھا۔ یاد رہے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا اور اوس اس کے مقابلے میں چھوٹا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے افراد کی قلت کے باعث دو یہودی قبائل سے دوستی کر رکھی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے تاج پوشی کے تقریب کا انتظار کیا، مگر جب بدر کے موقع پر 7 ہجری میں اسلام کی کھلی فتح ہوئی اور سارے سرداران مکہ قتل کر دیے گئے تو یہودی مدینہ بھی ڈر گئے۔ اس وقت خوف کی وجہ سے اور مسلمانوں کی طاقت بڑھ جانے کی وجہ سے ابن سلول مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا اسلام ظاہری تھا، اندر سے کافر تھا۔ نہ صرف کافر بلکہ منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا۔ 300 منافقین مرد اور 70 عورتیں منافقات ان کی قیادت میں تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر اپنا اثر رکھتے تھے اور مسلمان کہلاتے تھے۔ روزہ نماز کرتے تھے، مگر ظاہر میں اندر اسلام کے خلاف سازش میں مشغول تھے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس لیے ان سے نپٹنا آسان نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ژرف نگاہی، تحمل و بردباری اور اعلیٰ اخلاق کا کرشمہ تھا کہ اس طبقے کے ساتھ نہایت فاضلانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور منافقوں کی نہایت رذائل اخلاق کو برداشت کیا۔ جنگوں میں منافقین نہیں جاتے تھے اور جاتے تھے تو فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلول بھی عام طور سے غزوات میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کی مدینہ میں عظمت اور قبیلے خزرج میں اہمیت بہت زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ خزرجی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر رحم کیجیے، اس لیے کہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ کے آمد سے ان کی بادشاہت چلی گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی دلدہی کیا کرتے تھے، ورنہ اندیشہ تھا کہ ان کی قتل اور سخت سزا سے اسلام کا اتحاد ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ایک دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے سردار کے خلاف گواہی نہ مل سکی۔ عبداللہ ابن سلول کے مدینے میں اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر کے قریب ایک ممتاز جگہ بنا دی گئی تھی۔ اس ممتاز جگہ سے وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرما
فرمان برداری کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن غزوہ احد کا موقع آیا اور اس منافق کے مشورے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کی اکثریت چاہتی تھی کہ شہری مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کی تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھ کر تیار ہو کر نکلے اور مدینہ کے باہر رات گزاری۔ ابن سلول منافق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلا، اس کے ساتھ ان کی 300 متبعین بھی تیار ہو کر جنگ کے لیے برآمد ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے لیے چلے گئے جہاں کفار پہلے سے موجود تھے، تو اس کے عین موقع پر ابن سلول نے خود بھی اور اس کے متابعین نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی اور لوٹ کر مدینے چلے گئے۔ ابن سلول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مخالفت کی، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ واقعی جنگ ہے تو ہم ضرور شریک ہوتے۔ جب اس منافق یعنی عبداللہ ابن سلول کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ جو کہ ایک صحابی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیص عنایت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار، انتہائی تحمل اور بردباری، حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کا مطالعہ کرے گا، وہ محسوس کرے گا کہ یہ صفات خلق قرآن میں سے تھے، اور یہ عظیم کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ساتھ برت کر ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اخلاق کے اعلیٰ معیار کو مکمل کر دے۔ اس اخلاق فاضلانہ سے ہم مسلمانوں کو بھی سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہم بہترین امت کا مظاہرہ اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے سماج میں کر رہی ہیں؟ ہر جگہ اور ہر طرف انتشار پھیلایا جا رہا ہے، خود مسلمان آپس میں نہ متحد ہے اور نہ اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری قوم ان پر چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیر امت کا فریضہ انجام دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق فاضلانہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر دے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر کار بند ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔